بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے کیوں ناول ریڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ پہلے میں نے کوئی اور ناول سٹارٹ کیا تھا لیکن اس میں مجھے کچھ لائننگ فٹ نہیں بیٹھی، پھر میں نے وہ کہا نہیں، میرے کیلیبر کے اکارڈنگ نہیں ہے، پھر میں نے اس کو ختم کر دیا۔ اب آپ کے لیے نیا ڈھونڈ کے لے کے آئی ہوں، اس لیے بہت ٹائم ہو گیا۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نور بے حد مسرور بیٹھی تھی، دلہن کے رنگ روپ نے اس کا حسن دیکھنے والوں کو مدتوں یاد رہنے کے قابل تھا۔ کتنے سندر سپنوں کی مالا بنتے بنتے آج وہ شاہ زیب کی دلہن بنی، اس کی خوبصورت خوابگاہ کی شان بڑھانے کے لیے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی میں آ گئی تھی۔ سماعتیں اس کی نرم و ملائم دھنک کی جیسی آواز سننے کے لیے بےتاب تھی۔ آنکھیں اس کے وجیح و حسین چہرے کو دیکھنے کی مطمئنی تھی۔ وہ اپنی پہلی محبت کے پہلے سپنے کی تعبیر کی صورت دیکھنے کے لیے بے چین و بےتاب تھی کہ حجلہ عروسی کا در ہوا۔ شاہ زیب الوی اندر داخل ہوا، دروازہ لاک کر کے دھیرے دھیرے چلتا ہوا اپنی نئی نویلی دلہن کے روبرو آ بیٹھا، جو گھونگھٹ کاڑے اس کے ہونے کے احساس سے کچھ مسرور اور کچھ مضطرب ہو رہی تھی۔ دھڑکنیں پیار کا گیت گانے لگی، حنائی ہاتھوں میں کپ کپی سی طاری ہو رہی تھی، گھنیری پلکیں دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ شاہ زیب نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ ایک نور سا حور سا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا، مگر اسے مسرت کی جگہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ آنکھیں حیرت و بے یقینی کے عالم میں پھیل گئی تھی۔ تم کون ہو؟ شاہ زیب نے حیرت سے پوچھا تو اس سے کہیں زیادہ حیرت سے نور نے سر اور نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی میں؟ اس کے ہمری لب تھر تھرائے۔ تم نور نہیں ہو، وہ تصویر تمہاری تو نہیں تھی؟ اللہ، تصویر دا سیاپا۔ تصویر؟ میں نوری ہوں، نور احتشام علی، وہ بمشکل بول پائی۔ او نو، تو مجھے بیوقوف بنایا گیا، تصویر کسی اور کی دکھائی اور دلہن کوئی اور لڑکی بنا دی۔ شاہ زیب کی آواز بہت مدھم تھی، مگر نور کی سماعتوں نے اس کے الفاظ اس کے دل و دماغ تک پہنچا دیے اور اس کے اندر ایک قیامت برپا کر دی۔ کس کی تصویر تھی وہ؟ نور نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ کسی کی نہیں، تم کپڑے چینج کر لو، تھک گئی ہوگی صبح سے بیٹھے بیٹھے۔ شاہ زیب یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ شاہ زیب، میری تھکن تو آپ کے ملن کے اس لمحے میں پیار کے احساس کو پا کر ہی دور ہو جاتی، لیکن آپ نے تو بے وقار کر کے رکھ دیا۔ صدیوں کی تھکن میرے وجود میں ایک لمحے میں بھر کر رکھ دی۔ کیا وہ تصویر جس کے تصور میں آپ نے میرا گھونگھٹ الٹا ہے، وہ میری اس آرائش و زیبائش سے، میرے اس حسن سے زیادہ حسین ہے؟ تصور حقیقت سے زیادہ طاقتور ہو جائے تو خوبصورت اور قیمتی چیزیں بھی انسان کو بدصورت اور بے قیمت دکھائی دینے لگتی ہیں۔ آپ نے میری ذات کو لمحے بھر میں بے قیمت اور بے مول کر کے رکھ دیا۔ شاہ زیب، مجھے میرا قصور تو بتایا ہوتا۔ یہ شادی تو آپ کے سب گھر والوں کی مرضی، پسند اور بہت اصرار پر ہوئی ہے، پھر آپ مجھ سے بدگمان کیوں ہیں؟ کس کی تصویر تھی وہ جو آپ کو اس رنگین اور حسین حقیقت سے بے نیاز کر گئی ہے؟ نور دل میں اس سے مخاطب تھی، گھنیری پلکوں سے ابر چھلکتے جا رہے تھے۔ شاہ زیب کو بیڈ کے دوسرے کنارے پر بے نیازی سے لیٹا دیکھ کر وہ خود سے ہم کلام ہوتی وہاں سے اٹھی، اپنے بھاری عروسی جوڑے کو اپنے آپ سنبھالتے ہوئے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اپنا دلکش سرابہ دیکھ کر بے اختیار رو پڑی۔ اس کے اس حسن کو ہر دیکھنے والی آنکھ نے سراہا تھا، اور جس کے لیے یہ ساری تیاری سج دھج، یہ تیاری، یہ 16 سنگھار کیا تھا، اس نے ایک نگاہ الفت کے قابل بھی نہ جانا تھا۔ انہوں سختہ قاضا ہویا، کیڑی فوٹو دیکھ لی سی انہیں۔ کتنے لطیف احساسات اور جذبات لے کر، خواب لے کر وہ اس شخص کی زندگی میں آئی تھی، مگر اسے تو اس کی آمد بہت ناگوار گزری تھی۔ وہ تو کسی اور کی تصویر کے عشق میں گرفتار تھا۔ دھوکہ کس کے ساتھ ہوا تھا؟ نور کے ساتھ یا شاہ زیب کے ساتھ؟ وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے تو صرف یہ معلوم تھا کہ اس کا شہر محبت آباد ہونے سے پہلے برباد ہو گیا، اس کے خوابوں کو تعبیر کی جگہ تحقیر سے نوازا گیا تھا۔ روتے روتے اس نے اپنا ایک ایک زیور بدن کی صحت سے اتار ڈالا، عروسی جوڑا بھی تبدیل کیا، بال کھول کر برش کیا، میک اپ صاف کیا، گجرے نوچ ڈالے اور واش روم میں جا کر وضو کر کے کمرے میں آ گئی۔ شاہ زیب نے اس کے آنے پر کروٹ بدلی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جاگ رہا ہے اور اپنی تصویر والی چاہت کی جگہ اسے پا کر مضطرب و بے قرار ہے۔ یہ تو ظاہر ہو گیا شاہ زیب الوی کہ میں آپ کی پسند نہیں ہوں، مگر مجھے سما نے تو یہی بتایا کہ آپ مجھے دل سے پسند کرتے ہیں۔ میری تصویر دیکھتے ہی آپ نے شادی کی حامی بھر لی تھی، پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ بے رخی، یہ لا تعلقی، یہ بے نیازی، کس لیے میرا مقدر بنا دیا آپ نے؟ وہ شاہ زیب کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سے استفسار کر رہی تھی۔ لائٹ آف کر دو، شاہ زیب نے کہا۔ لائٹ تو کب کی آف ہو چکی ہے سر، وہ مانی کے اس لہجے میں بولی اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ شاہ زیب نے کونے کے بل اٹھ کر اس کی طرف دیکھا تو حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔
وہ ہلکے گلابی لباس اور آنچل میں میک اپ کے اثرات اور اپنے اصلی حسن کے جلووں کے ساتھ وہ نوری نہیں حور بھی دکھائی دے رہی تھی اسے۔ شاہ زیب چند لمحے سے تکتا رہا، پھر سب تھام کر الجھن میں مبتلا ہو کر پھر سے بستر پر لیٹ گیا۔ اگر یہ نور ہے تو وہ تصویر والی لڑکی کون تھی؟ وہ کیڑی تصویر والی بھائی، کنے فوٹو دکھا رہی تھی تینوں، ہوش چ ہے؟ شاہ زیب نے پریشانی سے سوچا، کہیں یہ سمن اور زہیب کی شرارت تو نہیں؟ مگر اتنا بڑا مذاق نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی ابو بھی تو جانتے ہیں سب۔ وہ خود سے لوچتے رہا، بلاخر تھک کر نیند کی وادی میں اتر گیا۔ نور بھی نماز سے فارغ ہو گئی تھی۔ پیار تو آپ مجھے کیا دیتے شاہ زیب صاحب، آپ نے تو میری آنکھ کی پوٹلی میں دیدہ تک باندھ دیے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ میرا نام بھی نور ہے، اور میری محبت کا نور آپ کے دل و روح میں ایک دن ضرور پھیلے گا انشاءاللہ۔ نور نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے دل میں ایک اور تکیہ اٹھا کر صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اشک بہاتے بہاتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ شعیب الوی اور نگت الوی کے 3 بچے تھے۔ بڑے بیٹا شاہ زیب الوی، ان سے 4 سال چھوٹا زہیب، اور زہیب سے 1 سال چھوٹی سمن تھی۔ سمن نے پچھلے سال BA کیا تھا اور ساتھ ہی اس کی منگنی بھی ہوگی۔ شادی 1 سال بعد ہونا تھی۔ اس کے منگیتر احسن کی انٹرنشپ چل رہی تھی۔ شاہ زیب الیکٹریکل انجینئر تھا اور شعیب الوی کے ساتھ الیکٹرانک کی اشیاء کا بزنس چلا رہا تھا۔ زہیب میڈیکل کے آخری سال میں تھا۔ زہیب اور سمن بہت شریر واقع ہوئے تھے، جبکہ شاہ زیب بہت دوستانہ اور محبت بھرا رویہ رکھتا تھا۔ اس کے مزاج میں شوخی سے زیادہ اس سے مذاق کا غلبہ تھا۔ وہ سنجیدہ رہتا، سمن اور زہیب اس سے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے۔ اگر موڈ میں محفل میں موجود ہوتا تو اس کی باتیں سب کے لبوں پر ہنسی بکھیر دیتی۔ گھر میں اس کی شادی کا شور کافی عرصے سے اٹھ رہا تھا، مگر وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ نگت الوی اور سمن نے کئی لڑکیوں کی تصویریں اسے دکھائی تھی اب تک، مگر اسے کوئی بھی شادی کے لیے آمادہ نہ کر سکی۔ ایک دن سمن نے اسے ایک تصویر دکھائی اور سب نے کہا کہ اس نے اس لڑکی کو ان کے لیے پسند کر لیا۔ انہوں نے اس لڑکی کو اس کے لیے پسند کر لیا۔ حیرت کی بات تھی کہ شاہ زیب نے اس تصویر والی لڑکی کو دیکھتے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ نور شعیب الوی کے بہت درینہ دوست احتشام علی کی چھوٹی بیٹی تھی۔ نور نے شاہ زیب کو دور سے ہی دیکھا تھا، کبھی بات یا ملاقات کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ وہ جب کبھی ان کے گھر آتے تو وہ کھڑکی یا پردے کی اوٹ سے اسے چھپ کر دیکھا کرتی۔ شاہ زیب کو اپنے دل میں جگہ دے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے جاتے ہوئے اسے آپ ہی آپ لاج آنے لگی تھی۔ شعیب الوی کے گھر وہ کئی بار گئی تھی، مگر اتفاق ہی تھا کہ اس کی شاہ زیب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پھر نور کے والدین اور بھائی بہن لاہور شفٹ ہو گئے۔ 3 سال بعد وہ دوبارہ کراچی سیٹ ہوئے تھے، اور پرانی محبت پھر سے نئے جوش و جذبے کے ساتھ نور کے دل میں بیدار ہو گئی۔ اور اس روز اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب شاہ زیب کے گھر والے اس کے لیے شاہ زیب کا رشتہ لے کر آئے۔ احتشام علی اور بیگم احتشام علی کو تو شاہ زیب شروع سے پسند تھے۔ تھوڑی سوچ بچار کے بعد رشتہ قبول کر لیا گیا، اور یوں نور احتشام علی نور شاہ زیب بن کر الوی لاج آ گئی تھی۔ صبح شاہ زیب کی آنکھ کھلی تو اس کی نظر واش روم سے باہر نکلتی نور پر پڑی۔ وہ نہا کر نکلی تھی، گیلے بالوں کو تولیے سے لپیٹے، صاف شفاف چہرہ لیے وہ شاہ زیب کے تمام تر حواسوں کو بیدار کر گئی۔ لیکن تصویر والی چول اور میں لگتا انہوں نے کوئی فوٹو ہور دکھائی تو رشتہ کتے ہور کر دیتا، کوئی شدہ صاحب ہوا۔ دلہن کے میک اپ سے بے نیازی حسین لڑکی وہ تو نہیں ہے، اس نے دل میں کہا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو شاہ زیب اپنے خیال کو چھٹک کر اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نور نے تولیے سے بال رگڑتے ہوئے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور دروازہ کھول دیا۔ صبح بخیر بھابھی جان، سمن مسکراتے ہوئے اس کے گلے لگی۔ صبح بخیر، آؤ سمن، نور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے رات کی واردات کا کوئی تاثر دینا مناسب نہ سمجھا۔ اس میں اس کی اپنی ہی تک تھی کہ پہلی رات کی دلہن کو اس کے دلہا نے دیکھتے ہی رد کر دیا تھا۔ بنا قصور بتائے کہہ دے کہ تم وہ تو نہیں ہو۔ بھابھی، رونمائی میں کیا ملا؟ سمن نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھیا سے رونمائی میں کیا مل سکتا ہے؟ پیار۔ اچھا؟ وہ بے یقینی اور تلخی سے مسکرائی۔ میرے بھیا آپ کو کچھ اور دیں نہ دیں، پیار وافر مقدار میں دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت پیار کرنے والے انسان ہیں۔ یقیناً ہوں گے، لیکن پیار ہر کسی سے تو نہیں کیا جا سکتا نا۔ آپ ہر کسی تھوڑی ہیں، آپ تو ان کی بیوی ہیں، سمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلہن وہی جو پیا من بھائے، نور نے آہستگی سے کہا تو سمن نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، آنکھوں کی سرخی اور سوچنے سے شک میں ڈال دیا۔ بھابھی، امی پوچھ رہی ہیں کہ آپ لوگ ناشتہ سب کے ساتھ کریں گے، یہیں کمرے میں کریں گے؟ سمن نے اپنے شک کو چھٹک کر آنے کا مقصد بیان کیا۔ بھئی میں تو سب کے ساتھ ناشتہ کرنا چاہوں گی، تم اپنے بھیا سے پوچھ لو۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بولی تو اس نے مسکراتے ہوئے کہا، بھیا آپ کی رائے سے اختلاف کر ہی نہیں سکتے، اس لیے ان سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ جلدی سے تیار ہو جائیں۔ ویسے آپ کو تو تیار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ حسن کے معاملے میں خاصی خود کفیل ہیں۔ صبح صبح تم نے مجھے مکھن لگانا شروع کر دیا، بس کرو، باقی ڈبل روٹی پر لگا لینا، ناشتہ مزیدار ہوگا۔ نور نے مسکراتے ہوئے چوڑیاں پہنتے ہوئے کہا تو وہ ہنس پڑی، اور جب وہ تیار ہو کر سمن کے ساتھ ڈرائنگ روم میں پہنچی تو زہیب جو کیمرہ لیے تیار کھڑا تھا فوراً اس کی تصویر کھینچ لی۔
وہ آرگینزا کی ڈبل شرٹ والی قمیض شلوار اور سبز دوپٹے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شاہ زیب بھی تیار ہو کر آ کر نور کو دیکھتے مسحور ہو گیا۔ بھیا سینسر، اپنے بیڈ روم میں نہیں ہیں آپ؟ زہیب نے اس کی چوڑی پکڑتے ہوئے شرارت سے سرگوشی کی تو وہ چہم گئی۔ پورا خبیث ہے تو۔ شاہ زیب نے اس کی کمر پر مکہ رسید کر دیا تو وہ ہنس پڑا۔ پتہ ہے بھائی جان، ہم نے آپ کے لیے ایک زبردست پروگرام سیٹ کیا۔ سمر نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بتایا، یہ ایک پروگرام جو تم لوگوں نے میرے لیے سیٹ کیا نا، یہی کافی ہے، میں مزید کوئی مذاق برداشت نہیں کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ شاہ زیب نے اسے درشٹی سے جواب دیا تو سب کے منہ بن گئے اور سمر اور زہیب کو ساری بات سمجھ میں آ گئی، مگر وہ ضبط اور صبر سے کام لیتے وہیں موجود تھی۔ شاہ زیب بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ نگہت علوی نے نور کے سامنے اس کے اس رویے پر نادم ہو کر کہا۔ امی یہ تو آپ سمن اور زہیب سے پوچھیں، بلکہ آپ بھی اس کھیل میں شریک تھی، آپ سب نے مل کر مجھے بیوقوف بنایا۔ شاہ زیب نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ناشتہ کیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے باری باری ان سب کی طرف دیکھا، وہ سب شرمندگی سے نگاہ چلا گئے۔ وہ خود کو ان سب کے درمیان مسفٹ محسوس کرنے لگی تو اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ شاہ زیب کمرے میں ٹہل رہا تھا، اسے دیکھتے جانے لگا تو وہ ایک دم ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے بس ایک نگاہ اس کے قاتل سراپے پر ڈالی، دوسری نگاہ ڈالنے کی جرات نہ کر سکا۔ مسٹر شاہ زیب علوی، آپ نے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں مجھ سے نکاح کیا، مجھے ذلیل کرنے کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا آپ نے۔ جو بھی معاملہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے درمیان ہے، برائے مہربانی مجھے رولنگ سٹون بنانے کی کوشش مت کیجیے۔ نور نے بہت سخت اور اسپاٹ لہجے میں کہا تو وہ سلگ گیا۔ میں تم سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، سمجھی تم؟ مجھے بھی آپ سے بات کرنے کا کوئی شوق نہیں، نور نے بھی اسی کے لہجے میں جواب دیا اور صوفے پر جا بیٹھی۔ شاہ زیب جلتا سلگتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صحیح گل کہندی پئی ہو، اندر سر تے کادا آسان ہے، انہیں تینوں اپنی فوٹو پیش کیتی سی نا۔ رات کو ولیمے کی تقریبی خیریت سے گزر کی نور 2 دن میکے جا کر رہ آئی۔ کسی پر بھی اس نے ظاہر نہیں کیا کہ شاہ زیب کی بے حسی اور لا تعلقی کا شکار ہے۔ شاہ زیب حیران تھا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا، نور اچھی اور خوشباش بیوی کی طرح تیار ہو کر اس کے ساتھ جاتی اور گھر آ کر پھر سے اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لیتے وہ دونوں۔ نور اب تک صوفے پر سو رہی تھی، شاہ زیب دن بدن پگھلتا جا رہا تھا۔ نور نے اپنے حسن اخلاق سے سب گھر والوں کے دل جیت لیے تھے، سب اس کی تعریف کرتے نظر آتے۔ وہ شاہ زیب کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی، اس کے کپڑے جوتے اسے ہر روز تیار ملتے، مگر وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ جب اس نے اسے پہلی رات نظر انداز کر دیا تو پھر وہ کیسے خود کو گرا لیتی۔ نور بیٹا، شاہ زیب اٹھ گیا ہو تو اسے کہو کہ جلدی سے تیار ہو جائے، مجھے سمن کے سسرال جانا ہے، اس کے ماموں انتظار کر رہے ہوں گے۔ نگہت علوی نے اس سے کہا تو اس نے بتایا، امی وہ تو ابھی تک خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، تو چندہ اسے جگا دو نا، مجھے چھوڑا ہے، پھر چاہے سارا دن سوتا رہے۔ نگہت علوی نے پیار سے کہا، اچھا امی میں جگاتی ہوں انہیں۔ وہی کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شاہ زیب گہری نیند سے ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے جگائے۔ سنیے، امی بلا رہی ہیں آپ کو، اٹھیے، اس نے اس کے سرہانے آ کر کہا، مگر وہ جوں کا توں لیٹا رہا۔ کیا کروں؟ نور نے خود کلامی کی، پھر میز پر رکھے بکے پر نظر پڑتے اس نے بکے اٹھا لیا اور اس میں سے 3-4 پھولوں کی پتیاں مٹھی میں بھر کر توڑی اور اس کے چہرے پر پھینک دی۔ وہ پھولوں کی پتیوں کی ٹھنڈک سے ذرا سا کس میں سار پھر بے خبر ہو گیا۔ اٹھ جائیے سرتاج، وہ چا کر بولی اور ایک گلاب کا پھول اس کے چہرے پر مس کرنے لگی تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ نور گھبرا گئی اور پھول اس کے ہاتھ سے پھسل کر اس کے چہرے پر جا گرا۔ واہ، کیسا انوکھا اور منفرد طریقہ جگانے کا، کہاں سے سیکھا آپ نے یہ طریقہ؟ شاہ زیب نے اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو طریقہ بھی سمجھ میں آ ہی جاتا۔ گڈ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ تیار ہو جائیے، امی کو ماموں کے گھر لے جانا ہے۔ آپ ساتھ نہیں چل رہی؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ میں زبردستی کسی کے ساتھ نہیں چلتی۔ وہی کہہ کر رکی نہیں۔ اوہ، زومانی جملہ کہے گی محترمہ، ڈائریکٹ ہٹ کر گی شاہ زیب علوی، پر خیر دیکھتے ہیں۔ شاہ زیب مسکراتے ہوئے بولا اور بستر چھوڑ دیا۔ ڈوب کے مر جائے شاہ زیب علوی پھر۔ سمن ایک بات پوچھو تم سے، سچ سچ بتانا۔ شاہ زیب نگہت علوی کو لے کر ماموں کی طرف گیا تو اس نے سمن کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی بھابھی پوچھئے۔ کیا مجھ سے شادی کرنے کے لیے شاہ زیب کی مرضی پوچھی گئی تھی؟ بھابھی یہ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سمن نے سر پٹا کر پوچھا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ جی بھابھی، ہم نے بھائی کو بتایا تھا کہ ہم احتشام انکل کی بیٹی نور سنگھ کی شادی کر رہے ہیں۔ ہم غالباً اسکول میں تھے جب ملے تھے، اس کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے تو زیب کو کئی بار دیکھا تھا، کیا انہوں نے بھی مجھے دیکھ کر اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی؟ نور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سمن کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ سمجھ رہی تھی سب ٹھیک ہے، مگر اب اسے نور کی باتوں سے لگ رہا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہیں تو وہ لڑکی کون تھی جس کی تصویر تم نے زیب کو دکھائی تھی؟ تصویر؟ ہاں دیکھو سمن، مجھ سے کچھ مت چھپانا، ایک ماہ سے میں اپنی تصدیق برداشت کر رہی ہوں۔ تمہارے بھائی جان نے مجھے شادی کی پہلی رات ہی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس کے لیے انہوں نے ہاں کی تھی۔ اب تک 2 اجنبی کی طرح رہ رہے ہیں، آج میں معامہ حل کر کے رہوں گی۔ آیا وہ تصویر کس کی تھی جس کی خاطر تمہارے بھائی نے مجھے نظر انداز کیا؟
نور نے ساری حقیقت اس کی کوشگزار کرتے ہوئے پوچھا تو وہ شرمندگی سے رونے والی ہو گئی۔ آئی ایم سوری بھابی، یہ میری اور زہیب کی شرارت تھی۔ دراصل بھائی جان کسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن میری دوست سمیہ اپنی بھابی کی تصویریں لے کر گھر آئی تو اتفاق سے اس کی بھابی کی ایک تصویر میرے پاس رہ گئی۔ سمن کی شرمندگی سے ڈوبی آواز میں اسے بتانا شروع کیا۔ ارے سمیہ، اپنے بھابی کی ایک تصویر تو یہیں بھول گئی۔ سمیہ کے جانے کے بعد سمن نے صوفے پر رکھا کشن اٹھایا تو اس کے نیچے سے تصویر نکل آئی۔ وہ تصویر اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولی، ذرا دکھانا۔ زہیب نے پیچھے سے آ کر تصویر اس کے ہاتھ سے چھپٹ لی۔ پیاری بھابی ہے۔ زہیب نے تصویر دیکھتے ہوئے رائے دی، کس کی بھابی پیاری ہے بھائی؟ شاہ زیب ابھی بھی گھر آیا تھا، ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہوئے زہیب کی آواز سن کر پوچھا۔ ہماری ہونے والی بھابی۔ پتہ نہیں آج تھوڑی سی ریکارڈنگ کر کے گلے کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ زہیب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چپکے سے سمن کو آنکھ ماری اور اپنی بات کی حمایت کرنے کا اشارہ دیا۔ ہونے والی بھابی کون؟ شاہ زیب نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ نور بھابی۔ زہیب نے فوراً تصویر اس کے سامنے کر دی۔ نور، یہ کون محترمہ ہے بھائی؟ شاہ زیب نے تصویر پکڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یہ احتشام انکل کی بیٹی ہے، ایم ایس سی کی ایگزامز دے رہی ہیں اور امی ابو سمیت ہم سب کو پسند ہے اور ہم انہیں آپ کی دلہن بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، سمن نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ امی یہ کیا کہہ رہی ہے؟ شاہ زیب نے صوفے پر خاموشی سے بیٹھی نگہت الوی کی طرف دیکھا۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے نور، بہت خوبصورت اور سلیقہ مند بچی ہے، بہت پاک کر تمہارے ابو کی دوست کی بیٹی ہے۔ احتشام بھائی کو تو تم خود بھی بہت چاہتے ہو۔ بڑی بیٹی اور بیٹے کی شادی تو وہ کر چکے ہیں، اب چھوٹی نوری رہ گئی اور نور کو ہم نے تمہارے لیے مانگ لیا کیونکہ تمہارے ابو کی بھی یہی خواہش ہے۔ اب انکار مت کرنا، سمجھے؟ 28 برس کے تو ہو گئے، اب کیا بوڑھے ہو کر بیارہ چاہو گے؟ نگہت الوی بھی سمن اور زہیب کے ساتھ مل گئی اور اپنے بلکہ سب کے دل کی بات طریقے سے اس کی گوش گزار کر دی۔ اچھا بابا، اگر یہ نور خاتون آپ سب کو پسند آ گئی تو مجھے بھی پسند ہے، شادی تو کرنی ہے، اس سے ہی صحیح۔ یہ احتشام انکل کی ساتھ شادی ہے؟ میرے اطمینان کے لیے یہی بات بہت ہے کیونکہ احتشام انکل از اے نائس مین۔ آنٹی زہرا بھی بہت اچھی خاتون ہے۔ شاہ زیب نے ہار مانتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ نور تو ان دونوں کا عکس ہے۔ نگہت الوی بیٹے کو راضی دیکھ کر نور کی مزید کشیدہ خوانی کرنے لگی۔ اور کیا بھیا، آپ دیکھیں گے تو بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے، تصویر میں تو بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی، حقیقت میں وہ جنت کی حور لگتی ہیں۔ سمن نے نور کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ تمہارے بھیا بھی کسی سے کم نہیں ہے سسٹر، شاہ زیب شوخی سے بولا تو وہ سب ہنس پڑے۔ ہڈی ویسے خود پسندی چنگی نہیں ہوندی، کدی شیشہ فرصت نہ دیکھی کو روکو تو لگ جائے گا کسی تو کاٹا کے بعد ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نور کو اپنی بھابی بنا لیں؟ زہیب بولا۔ کیوں شاہ زیب؟ دیکھو انکار مت کرنا، نور کی اور تمہاری جوڑی بہت سجے گی، میں تو دل سے اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، نگہت الوی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ ہنس کر بولا۔ تو بنا دیجیے امی جان، آپ جب کہیں گی میں سر پر سہرا سجا لوں گا۔ سچ بیٹا؟ بالکل سچ۔ وہ ان کی خوشی دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا بیٹا بلاخر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ نگہت الوی نے خوشی سے رب کا شکر ادا کیا۔ اور یہ سب میرا مطلب ہے اس تصویر کا کمال ہے، زہیب نے شوخی سے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے۔ سمن، اچھی سی چائے پلواؤ، شاہ زیب نے اس سے کہا۔ صرف چائے نہیں، ساتھ مٹھائی بھی کھلاؤ، زہیب نے کہا۔ اسی خوشی میں سمن ہنسی اور یوں شاہ زیب کا رشتہ نور سے طے پا گیا۔ بھابی، ہم نے سوچا تھا کہ شادی کی رات کو بھائی جان کو ہم بتا دیں گے کہ وہ تصویر نور بھابی کی نہیں تھی، مگر تھکن، مصروفیت اور خوشی کے ہنگامے میں ہمیں کسی کو بھی یہ سچ انہیں بتانا یاد نہیں رہا۔ یاد تو صبح جب ناشتے کی میز پر بھائی جان نے ہمیں ڈانٹ دیا تھا، سمن نے اسے ساری بات بتانے کے بعد آخر میں کہا۔ تو تم نے شاہ زیب کو بعد میں بھی نہیں بتایا؟ نور نے پوچھا۔ بتانا چاہا تھا کہ بھیا وہ تصویر میری دوست کی، بس اتنا ہی سننا تھا کہ وہ غصے میں آ گئے۔ بس مجھے کچھ نہیں جاننا، یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ آئی ایم سوری بھابی، ہماری وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اٹھانا پڑی، ہم بھائی جان کو بتا دیں گے۔ اس کی ضرورت نہیں، انہیں تو اب میں بتاؤں گی، بہت انسلٹ کیا انہوں نے میری، تم مجھے وہ تصویر تو دو۔ نور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اس نے وہ تصویر لا کر اسے دے دی۔ بھابی، آپ تو سمیہ کی ان بھابی سے کئی زیادہ حسین ہے، ہمارا خیال تھا کہ بھائی جان آپ کو دیکھ کر ہماری شرارت معاف کر دیں گے، مگر انہوں نے آپ کو ہرٹ کر دیا، پلیز بھابی ہمیں معاف کر دیں، یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ سمن نے روحانسی ہو کر کہا تو نور کو اس پر پیار آنے لگا، اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار سے چوم لیا۔ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا بھابی، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں بھی تم سب سے بہت پیار کرتی ہوں، بھائی جان سے بھی۔ ان سے اگر پیار نہ کرتی ہوتی تو ان کا یہ سلوک ہرگز برداشت نہ کرتی۔ خیر تم پریشان مت ہو، مجھے اپنا حق لینا آتا ہے، میں ساری صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، آج سے میرا کام شروع ہو گیا، نور نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھابی، آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ ارے نہیں گڑیا، یہ شرارتیں حماقتیں تو زندگی میں ہلچل مچاتی ہیں، بس اس کا ڈراپ سین بر وقت ہونا شرط ہے، وہ ہنس کر بولی۔ آپ اس تصویر کا کیا کریں گی؟ کچھ تو کروں گی، لیکن سمن، میری بہن اپنی کسی سہیلی ہے اس کی بہن بھابی کی تصویر اپنے گھر کے مردوں کو دکھانا صحیح نہیں ہے، سہیلی آپ پر اعتبار کر کے آپ کو اپنی تصویر دیتی ہے تو آپ کو اس کے اعتبار پر پورا اترنا چاہیے، یوں اس کی تشہیر یا بے پردگی نہیں کرنی چاہیے، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ جی بھابی، میں آئندہ خیال رکھوں گی، سمن نے نادم ہو کر کہا۔ نادم ہونے دا فائدہ، جڑا چن چاڑھنا سی وہ تو چڑھ چکی بی بی،
چلو مسکراؤ، کچن میں جاؤ، میں تصویر رکھ کر آتی ہوں، پھر دونوں مل کر چکن بریانی بنائیں گے۔ نور نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپا کر کہا، ٹھیک ہے بھابھی، آئی لو یو بھابھی۔ سمن نے خوش ہو کر کہا اور اس کا گال چوم کر کچن کی طرف بھاگی تو اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ نور تصویر رکھ کر کمرے سے جا رہی تھی کہ شاہ زیب ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ اٹھائے چلا ہے۔ سنو، یہ تمہارے لیے۔ شاہ زیب نے شاپنگ بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، میرے لیے؟ کیا ہے یہ؟ اس نے حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ لو، کچھ شاپنگ کیا تمہارے لیے۔ کیوں؟ جیسے بھی اب تم میری ذمہ داری تو بنی چکی ہو، لہٰذا تمہاری ضرورتوں کا خیال تو مجھے اب رکھنا ہی پڑے گا۔ شاہ زیب نے گویا احسان جتایا تو وہ سر سے پیر تک سلگی۔ جیسے بھی آپ کو مجھ پہ یہ احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے لیے شاپنگ کر سکتی ہوں، آپ خود کو میری ذمہ داری سے بری ذمہ سمجھیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی ننھی بچی ہوں جو آپ کا وہ حسن سلوک پھول کے چیزیں لے کر بہل جاؤ گے؟ انہوں نے سخت اور اسپاٹ لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ او نو، اسے منانا اتنا آسان نہیں ہوگا شاہ زیب یار۔ شاہ زیب شاپنگ بیگ بیڈ پر پھینک کر بے بسی سے بولا۔ بنتا دادا کرتوت ہی نہ کرے تو منہ دکھانی پڑے۔ جو کچھ تم نے شادی کی پہلی رات اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد تم اسے کسی مثبت رویے کی توقع رکھ کر بے وقوفی کر رہے ہو، دل نے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ نور سے معافی مانگ لو، اسے ساری حقیقت بتا دو، دماغ نے رائے دی۔ ہاں ویسے کرنا پڑے گا، مگر وہ تو مجھ سے دور دور رہتی ہے۔ ہاں اور تینوں جفیاں پاوے نا کہ بھائی میرا تیرنا بیاہ ہے تو میں جفیاں پپیاں کرے، تیرنا حد ہو گئی۔ اور ابھی بھی کیسا سان جتا رہا کہ جدہ بھی شی تو میری بیوی بن گئی تو میں تیرے کرنا پینا، ایڈا تو رہندا نہیں بیچارہ لارڈ گورنر۔ ہاں ویسے ہی کرنا پڑے گا، مگر وہ تو مجھ سے دور دور رہتی ہے، تم نے اس کے قریب آنے کے راستے تو خود ہی بند کیے تھے۔ اس سے لا تعلق کی بے رخی اور بے نیازی بڑھتی تھی۔ اب اگر وہ بھی تمہارے ساتھ ایسے کریے تو شکوہ کیسا؟ پہلی رات کی دلہن کے کیا کیا خواب اور ارمان ہوتے، تم نے سوچے بنا ایک تصویر کی وجہ سے اتنی پیاری لڑکی کا دل توڑ دیا، اسے دکھ سے دو چار کر دیا، اب تمہارے دل میں اس کی محبت سے آ کے تو بے کل ہوئے جا رہے ہو۔ شاہ زیب کا ضمیر اسے آئینہ دکھا رہا تھا اور بے چینی سے مٹھیاں بھیجے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ پھر یہی ہوا کہ جب شاہ زیب نور سے بات کرنے کی کوشش کرتے اس کے پاس آتا تو فوراً کبھی کسی کام کے بہانے اٹھ جاتی، کبھی نگہت الویہ سمن کے پاس چلی جاتی۔ سمن اور زہیب سے اس کی خوب دوستی ہو گئی تھی، ان کے ساتھ وہ رات کو دیر تک گپ شپ لگاتی، لوڈو کھیلتی اور جان بوجھ کر وہ سب کر کے شاہ زیب کو نظر انداز کر کے اسے اپنی اہمیت اور محبت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور شاہ زیب کی بے چینی اور بے قراری دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی تھی۔ وہ روز رات کو صوفے پر ہی سوتی تھی۔ شاہ زیب کو بہت ندامت محسوس ہوتی، کئی بار اس نے اسے بیڈ پر سونے کے لیے کہا بھی، مگر اس نے ہر بار یہی جواب دیا، مجھے صوفے پر سونے کی عادت بھی ہوگی اور نیند بھی بہت اچھی آتی ہے۔ اور شاہ زیب اپنی ذرا سی غلطی پر ٹوٹ کر شرمندہ ہوتا ہے۔ نور کبھی نگہت الوی سمن کے ساتھ مل کر کچن میں نت نئے پکوان پکا رہی ہوتی، کبھی شعیب الوی کے ساتھ مل کر لان میں پھول اور پودوں کی گوڈی کرنے میں، ان کی تراش خراش اور پانی لگانے میں مصروف عمل ہوتی۔ شاہ زیب اسے دیکھتا رہتا، اس کے پیچھے آتا، مگر وہ اسے بات کرنے کا موقع ہی نہ دیتی، الٹا خوب بناؤ سنگھار کر کے روز اس کا امتحان لیتی۔ وہ دل کے اندر ٹھاٹھے مارتے سمندر کو کنٹرول کرتا کرتا ہلکان ہو جاتا۔ نور کو اس کی کیفیت بہت لطف دے رہی تھی۔ ہیں یہ صوفہ کہاں گیا؟ وہ میکے سے آئی تو اپنے بیڈ روم میں صوفہ سیٹ کو غائب دیکھ کر بولی، اسٹڈی میں۔ شاہ زیب واش روم سے نہا کر نکلا تھا، تولیے سے گیلے بالوں کو رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا، تو اب میں کیا اسٹڈی میں سوؤں گی؟ وہ چڑ کر بولی۔ بیڈ روم میں بیڈ کس لیے؟ صوفے کی کمرے میں موجودگی سے میاں بیوی کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی، بیڈ روم بن جاتا ہے۔ ڈبل بیڈ قریب ہونے اور ناراضگی دور کرنے کا مؤثر ہتھیار ہے، سب بیکار ہے۔ نور نے اپنی حیا میں اس کوفت کو چھپاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ شاہ زیب کے لب مسکرانے لگے۔ اسی رات نور سمن کے ساتھ اس کے کمرے میں باتیں کرتے کرتے جان بوجھ کر اسی کے پاس سو گیا۔ شاہ زیب رات کے 1 بجے تک اس کا انتظار کرتے کرتے تھک کر سو گیا۔ سمن! نور لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب سمن کو آواز دیتے وقت گھر میں داخل ہوا۔ سمن کہاں ہے؟ شاہ زیب نے اس کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امی کے ساتھ ماموں کے گھر گئی ہے۔ نور نے اس کے بیٹھتے وہاں سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے اٹھنے کو شاہ زیب نے بہت بری طرح محسوس کیا۔ تم پلیز ملازمت سے کہو کہ مجھے ایک اسٹرانگ سی چائے بنا دے، میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، گھر میں کوئی پین کلر ہو تو وہ بھی دے دو۔ شاہ زیب نے صوفے کی بیک سے اپنا سر لگا کر آنکھیں موند کر کہا تو وہ پریشانی سے اسے دیکھتی خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ اس کے لیے چائے بنائی، ٹیبلٹ اور پانی کے ساتھ فریج میں رکھا، تازہ کیک نکالا اور ایک پیس کاٹ کر پلیٹ میں رکھا، سب چیزیں ٹرے میں سجا کر لاؤنج میں چلی آئی۔ ٹرے شاہ زیب کے سامنے میز پر رکھی تو ہٹ سے اس نے آنکھیں کھول کر پہلے ٹرے کو دیکھا، پھر اس کی طرف دیکھا تو فوراً نظر چرا کر جانے لگی۔ نور! اس نے نرمی سے پکارا۔ جی؟ وہ تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ واپس مڑی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کہیے۔ بیٹھ جاؤ۔ شاہ زیب نے بغور سے دیکھا، کاسنی اور سفید رنگ کی ساڑی میں بے حد دل نشیں لگ رہی تھی، سیدھی اس کے دل پر وار کر رہی تھی۔ مجھے ضروری کام ہے، آپ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ مجھے بھی تم سے کام کی بات کرنی ہے، پلیز بیٹھ جاؤ۔
شاہزیب کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ وہ دوبارہ انکار نہ کر سکی اور خاموشی سے اس کے دائیں جانب رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی اور سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ شاہزیب نے پانی کے ساتھ گولی نکلی اور چائے کا کپ اٹھا کر اس کی طرف نگاہ کی تو اس نے فوراً نظر جھکا لی۔ شاہزیب مسکراتے ہوئے چند لمحے اس وارفتگی سے تکتا رہا، پھر چائے کا سپ لے کر بولا، نور 2 دن بعد ہماری اسلام آباد کی فلائٹ ہے، تم تیاری کر لینا۔ اسلام آباد کس لیے جانا ہے؟ نور نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہانی مون کے لیے۔ ابو نے مری بھوربن میں ہمارے لیے ہوٹل میں بکنگ کروا دی اور ٹکٹس بھی وہ رات کو مجھے دے دیں گے۔ اس نے مزید تفصیل بتائی۔ نور کا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو میں اکیلا وہاں جا کر کیا کروں گا؟ وہ چائے کا گھونٹ بھر کر بولا، وہی جو یہاں کریں، وہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ نور، اگر آپ میں اپنے والدین کے سامنے اپنی پسند اور غلطی کا اقرار و اعتراف کرنے کی جرت نہیں تو میں نے بتا دیا کہ میں ان کے بیٹے پر زبردستی مسلط کر دی گئی ہوں اور ہانی مون جیسے جو چونچلے ہمیں زیب نہیں دیتے۔ نور نے تیزی سے کہا اور پھر وہاں رکی نہیں تھی وہ۔ کیا مصیبت ہے، لڑکی مجھے اپنی محبت کے لیے اور کب تک تڑپائے گی؟ مجھے معذرت کا وضاحت کا موقع تک نہیں دیتی۔ میں نے سوچا تھا کہ ہنی مون کے بہانے ہمیں گھر سے باہر اکٹھے رہنے کا موقع ملے گا، تو میں اسے ساری سچائی سے آگاہ کر دوں گا، مگر وہ تو جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ ہاں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں نے کون سا محبت نچھاور کیا اس پر کہ وہ ہنی مون جانے کا سن کر خوشی خوشی راضی ہو جاتی۔ شاہزیب چائے پیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تے اور کی تینوں چھالا مار کے کہے تھے ہاں چلیے بھائی۔ اگلے دن سب گھر والے کسی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ آج اتوار تھا، چھٹی ہونے کی وجہ سے شاہزیب گھر پر ہی تھا۔ وہ شادی پر نہیں گیا، نور بھی گھر پر ہی تھی۔ اس نے میکے جانے کا پروگرام پہلے سے بنا رکھا تھا۔ نگہت علوی نے اسے شاہزیب کے ساتھ میکے جانے کا کہا تھا، اس نے شاہزیب کو شادی کی تقریب میں چلنے کے لیے نہیں چکایا تھا۔ وہ رات دیر تک کچھ کام کرتا رہا، کچھ نور کا انتظار کیا جو اچانک اب کمرے میں آئی تھی۔ وہ 2 بجے کے بعد سویا تھا، لہٰذا صبح چھٹی ہونے کی وجہ سے اور بھی دیر سے بیدار ہوا۔ دن کے 12 بج رہے تھے۔ شاہزیب واش روم میں نہا رہا تھا اور نور کمرے میں اپنی ضروری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ سوٹ کیس اس نے بیڈ پر کھول کر رکھا ہوا تھا۔ شاہزیب نہا کر نکلا تو اسے سامان پیک کرتے دیکھ کر کسی خوشگوار خیال کے تحت مسکرا دیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بالوں میں برش پھیرنے لگا۔ آئینے میں سے نور کا سراپا بھی پوری آب و تاب کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کی ساڑی زیبتن کی ہوئی تھی۔ چنگا انڈین ڈرامے وغیرہ بیاہ تو بعد ساڑیاں پا کے کاری کو مری۔ ہاف آستینوں والے فل بلاؤز میں اس کی گلابی مائل سفید رنگت خوب دمک رہی تھی۔ اس پر سفید دمکتا نازک سا جویلری سیٹ اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ میک اپ کی نفاست، بالوں کا خوبصورت سا سٹائل، ہر انداز غضبناک تھا۔ شاہزیب تو دل و جان سے اس پر مر مٹا۔ نور، اتنا کچھ لے جا کر کیا کرو گی؟ ہم 20 دن کے لیے ہنی مون پر جا رہے ہیں، 20 سال کے لیے تو نہیں۔ شاہزیب نے اس کی سوٹ کیس کے قریب کنارے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ سے کس نے کہا کہ میں ہنی مون پر جانے کے لیے تیاری کر رہی ہوں؟ نور نے اپنے سوٹ کیس کو بند کرتے ہوئے مصروف انداز میں الٹا ہی سے سوال کیا، تو تم یوں ہی سامان سمیٹ کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ نور نے سوٹ کیس لاک کر کے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدہ اور اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اچھی لڑکی اپنے شوہر کے گھر میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ اپنی بے قولی کو چھپاتے ہوئے نرمی سے بولا، اب اسے ہر صورت منانا چاہتا تھا وہ۔ میں تو اچھی لڑکی نہیں ہوں آپ کی نظر میں، وہ سوٹ کیس اٹھاتے ہوئے بولی۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ آپ نے خود کہا تھا، شادی کی پہلی رات کو کیا گیا سلوک کی آئندہ زندگی کی بنیاد فراہم کرتا ہے، وہ یہ کہہ کر جانے کے لیے مڑی۔ میری بات سنو نور۔ شاہزیب نے اس کی ساڑی کا پلو پکڑ لیا۔ آپ تو مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ پھر اب بھی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ضرورت ہے جانو، وہ اس کے سامنے آتے ہوئے پیار سے بولا تو وہ نروس ہونے لگی۔ اس کی حرکتوں اور آنکھوں سے وہ پہلے سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کر چکی ہے، مگر اس کھیل کو اختتام تک پہنچانا بھی ضروری تھا، سو یہ ڈرامہ اس نے خود ترتیب دیا تھا میکے جانے والا۔ پلیز مجھے اس طرح مت مخاطب کریں، نور نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو کس کو مخاطب کروں؟ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو چھیڑتے ہوئے شوخی سے بولا، اس کو جس کی تصویر پر فریفتہ ہے۔ میں کسی کی تصویر پر فریفتہ نہیں ہوا تھا، میں سب کچھ جانتی ہوں، آپ مجھے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو سچ سننے کے لیے تم رکو تو صحیح، اتنی آسانی سے تم اپنی جگہ چھوڑی ہو؟ شاہزیب نے اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھتے ہوئے کہا، جو جگہ میری تھی ہی نہیں، اسے چھوڑنے میں کیسی دشواری، لیکن میں تو تمہیں یہ جگہ چھوڑنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ نور نے اس کی محبت اور مستی سے بھری آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ تم نے میرے دل میں جگہ بنا لیا۔ جی؟ نور کے چہرے پر حیا کے سارے رنگ یک پہ یک اتر آئے۔ جی، اور اس دل میں تمہارے سوا کسی اور لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شاہزیب نے اسے بازو سے تھام کر مسکراتے ہوئے کہا تو اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا، روح کو کرایہ آنے لگا، دل سے ایک بوجھ اتر گیا تھا۔ لیکن آپ نے تو اس تصویر والی لڑکی کو پسند کیا تھا، اس کی جو ہسٹری مجھے بتائی گئی تھی وہ تو تمہاری تھی، اصل میں مجھے تو نور کی تصویر کہہ کر وہ تصویر دکھائی گئی۔ یہ زہیب کی شرارت تھی، پھر سب نے اس کے ساتھ مل کر مجھے بے وقوف بنایا۔ میں نے تو احتشام انکل کی بیٹی ہونے کے ناطے نور کا رشتہ قبول کیا تھا، اور اس لیے بھی کہ سب کو نور پسند تھی میرے لیے۔
وہ کئی بار شادی سے انکار کر چکا تھا، میں اس بار مان گیا۔ تصویر بھی اچھی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ سب کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، سو ہاں کر دی۔ مگر وہ تصویر تھی صرف تصویر، جو میرے خیال اور تصور میں موجود ہے، اور تم حقیقت ہو، میرا مستقبل ہو۔ تصویر والی صورت کی جگہ کوئی دوسری صورت دیکھ کر مجھے دھچکا تو لگنا ہی تھا نا، اور اس صورتحال کو حقیقت کو سمجھنے کے لیے مجھے کچھ وقت تو چاہیے تھا نا۔ وہ تو زیب نے مجھے بعد میں بتایا کہ معاملہ کیا ہے۔ شاہ زیب نے اسے دیکھتے ہوئے ساری بات بتائی۔ تو آپ نے کون سا مجھے بتایا تھا؟ وہ اس کی باہوں کے حصار سے نکلتے ہوئے خفگی سے بولی۔ تم نے مجھے موقع کب دیا تھا؟ میں جب تمہارے پاس آتا تم سے اس حرکت کی وضاحت اور معذرت کرنا چاہتا تو مجھے دیکھتے غائب ہو جاتی۔ کبھی تم سمن کے پاس مصروف ہو، کبھی کچن میں نت نئے تجربے ہو رہے ہیں، تم تو اپنے خود ساختہ کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی۔ کبھی تمہیں امی کی نہ دی جانے والی آوازیں سنائی دینے لگتی، تم اٹھ کر چلی جاتی۔ کس بری طرح سے تڑپایا تم نے مجھے؟ میں نے یا اس تصویر نے؟ نور نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے تو تصویر دروازے میں سے نکال کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یقین کرو نور، تم ہی میرے دل کا سرور ہو، آنکھوں کا نور ہو۔ یہ تصویر سرسی سے دیکھی تھی، اور تم اس تصویر والی سے زیادہ خوبصورت ہو، بہت اچھی ہو، بہت خوبصورت ہو۔ تم نے اپنی محبت اور حسن سلوک سے سب کے دل جیت لیے، مجھ سمیت، اور میں نے اسی خوشی میں زہیب اور سمن کی وہ شرارت بلکہ غلطی معاف کر دی تھی۔ ویسے یہ بہت خوبصورت سرپرائز تھا میرے لیے، میں تم سے شروع سے محبت کرنے لگا تھا، اور وہ بھی شدید قسم کی۔ شاہ زیب نے دل سے کہا۔ سچ؟ وہ حیا سے خوشی سے مسکرائی۔ قسم سے، میں تو صرف اس تصویر کا عاشق ہوں۔ پہلے دل میں اقرار کیا تھا، اب زبان سے اعتراف کروں۔ اجازت دو تو عملی مظاہرہ بھی پیش کروں۔ شاہ زیب نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے شوخ و شریر لہجے میں کہا تو شرمیلے پن سے ہنس پڑی۔ یہ لڑکی شادی شدہ ہے، نور نے تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہ زیب نے وجہ فساد دو غلط فہمی بننے والی تصویر پھاڑی اور ڈسٹ بین میں اس کے ٹکڑے پھینک دیے۔ نور کی روح تک سرشار ہو گئی۔ مجھے تو صرف اس پیاری اور منموہنی سی تصویر سے غرض ہے۔ شاہ زیب نے نور کے پر نور اور مسرور چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پھولوں میں سجا کر محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی تصویر میری آنکھوں میں سمائی، اور میرے دل کے فریم میں بھی صرف یہی تصویر موجود ہے۔ کوئی دوسری تصویر اس پر نور تصویر کی جگہ کبھی نہیں لے سکتی۔ یہ بات آپ دل سے کہہ رہے ہیں؟ وہ حیرت مسرت اور حیا سے بھیگتی آواز میں بولی تو اس نے محبت پاش لہجے میں کہا۔ یقین نہیں آ رہا تو میرے دل سے کان لگا کر سن لو، تمہیں اپنا ہی نام دھڑکنوں کی تال پر سنائی دے گا۔ اپنی تصویر دیکھنا چاہو تو میرے دل میں چھانک لو، تمہیں اپنی تصویر دکھائی دے گی۔ دل نہ ہو گیا ساؤنڈ دا تے پکچر دا کوئی آلہ ہی ہو گیا۔ ڈاکٹر تے سائنسدان اپنے آپ ڈگریاں ڈاکٹر سارے ساڑ کے پھینک دے۔ دلوں میں وہ کوئی وینز وونز کچھ نہیں ہوتی، کوئی وہ جو پڑے تھے آرٹریکل وینٹریکل ادا دی کوئی شے نہیں ہوندی۔ دلاں دے وچ بھائی فوٹو چھپی ہوئی ہے تے دل دے نال نا دل دی تک تک نا لب ڈب ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہوتا دل کا بھائی دل دے وچ نا نور 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 پروڈیوس ہوندا، مطلب اپنی بیوی یا بندے دا نام پروڈیوس ہوندا۔ ڈاکٹر اپنی جتنے بھی ڈاکٹر حضرات سن رہے ہیں یا جو بھی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹرز اپنی سارے ڈگریاں ساڑ کے پھینک دے۔ اتنے عشق محبت دی شاعری یا شعر و شاعرانہ گلاں چل رہی ہیں۔ اچھا کتنے سی اسی میں کہ چلی جاؤں؟ وہ بے دھیانی میں خوشی اور گھبراہٹ میں بول کے۔ یار اب بھی نور، تم نے میرے دل میں گھر کر لیا، اس لیے گھر میں تمہیں چھوڑنے نہیں دوں گا۔ جاؤ گی تو یہ سوچ لینا کہ تمہارے جانے سے میں جان سے چلا جاؤں گا۔ وہ بے قل و بے قرار ہو کر بولا۔ اللہ نہ کرے۔ نور نے تڑپ کر بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو جان معاف کر دو نا میری وہ بے رخی اور زیادتی، وہ خوشی اور محبت سے اس کا ہاتھ چوم کر بولا۔ پلیز مجھے شرمندہ تو نہ کریں۔ نور سچ مچ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ اس کا دل تو پہلے سے زیادہ شاہ زیب کی محبت سے بھر گیا تھا، اس کا اعتراف محبت اسے حقیقی اور دلی خوشی سے سرشار کر رہا تھا۔ یا شرمندہ تو میں ہوں تم سے کہ ایک تصویر کے دھوکے میں اتنی پیاری لڑکی سے بے رخی بڑھتا رہا اور خود تڑپتا بھی رہا۔ قسم سے تمہارا حسن ظاہری اور باطنی دونوں مجھے گھائل کر چکے تھے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے ملی۔ شادی کی پہلی رات کی دلہن کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں جن کا میں نے خیال نہیں کیا اور تمہیں نہ چاہتے بھی ہرٹ کیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ۔ پلیز شاہ زیب اب بس کیجیے نا، بہت ہوگی ندامت اور معذرت، وہ کھجل ہو کر بولی۔ لیکن یہ ہیروئن اچھی بڑی ہوندی، میں کی کڑے پاسے جاواں؟ تو محبت ہو جائے بہت ساری، وہ شرارت سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے بولا تو وہ شرما گئی۔ سنو اب تو چلو گی نا؟ شاہ زیب نے محبت سے سرگوشی کی۔ کہاں؟ نور نے اپنی گھنیری پلکیں اٹھا کے اس کے رخ ماہتاب کو دیکھا۔ ہنی مون پر۔ جی۔ نور نے شرمیلے پن سے ہنستے ہوئے اس بات میں جواب دیا۔ تھینک یو ہنی، یو آر گریٹ۔ ویسے جنی واری انہیں ہنی مون دا نام لے لیتا نا، ناول دا نام ہنی مون ہونا چاہیے سی۔ شاہ زیب نے خوشی اور بے خودی سے چور لہجے میں کہا اور اپنی محبت کی اس خوبصورت اور جیتی جاگتی ہنستی مسکراتی تصویر کو باہوں کے حلقے میں لے کر محبت سے چوم لیا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا یہ ناول اپنے پہنچا اختتام کو۔
کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ آج سارے ٹڈے کاڈے منوس مچھر سارا کچھ مینوں آ کے کھا گیا. پہلے مچھر پھینکا، پتہ نہیں کون سا ٹڈا اپنی میں نے گردن سے اٹھا کے پھینکا ہے. ایک گلا بھی دکھی جا رہا ہے. خیر، کیسا لگا آپ کو یہ رومانٹک سا شارٹ سا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ناول اور رائٹر نیم ایسا ہے کہ میں جو بھی ناول پوسٹ کرتی ہوں نا، تو وہ رائٹر کی پرمیشن سے کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے رائٹر اتنی محنت کر کے لکھتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز میں اسٹرگل ہوتی ہے، ان کے لکھنے میں، ان کے ٹائپنگ میں، پبلشنگ، ہر چیز، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ میری دوست رائٹر ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ نا بہت سارے مراحل سے ہو کے ایک خوبصورت سا ناول ہم تک پہنچتا ہے. تو رائٹر نے بہت اچھا لکھا ہے. تو آپ کو کیسے لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ناول نیم اور رائٹر نیم ڈسکرپشن میں مینشن ہوتا ہے، وہاں سے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جلد ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو اینڈ کریں گے. ہمارچا ناول بہت بہت اچھا تھا. چائلڈ ہوڈ نکاح پہ اس ناول کی سٹوری بہت اچھی ہوتی ہے. جب آپ پڑھتے ہو تو چار چاند لگ جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر لیزا. اچھا، آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں لیزا؟ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھتی ہے، اس کا نام بھی لیزا ہے. تو وہ میرے سے بڑی مار کھاتی ہے. اچھا دیا قریشی، یار آج کل ٹائم ہی نہیں ملتا. بچوں کے ساتھ ایک بیگ جاتا ہے، ایک بج جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے کوئی بھی ناول نہیں سنا. پرے فار مائی چلڈرن. پڑھاتے پڑھاتے بیٹا ہے. اللہ پاک آپ کے بچے کو کامیابی عطا فرمائے. پیپروں میں یہی ہوتا ہے پیرنٹس کا بھی نا. آپ جلدی سے پیپروں سے فری ہو جائیں، پھر اس کے بعد سننے آ جائیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کے پیپر بھی ضروری ہیں. الطاف احمد، ہمارے اتنے فیمس سانگ ہم یار ہیں تمہارے، دلدار ہیں تمہارے، ہم سے ملا کرو ہم سے گلا کرو، یہ ماورا نے کیا بنا دیا؟ اتنا رومانٹک سانگ کا ستیہ ناش کر دیے. کوئی رخسار ہوتا ہے، چلتا ہے دنیا. وچر، آپ کی وائس پیاری ہے. پلیز 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 ناول حالم ریڈ کرو پلیز یار. انشاءاللہ ریڈ کریں گے حالم، لیکن ابھی میں کوئی نا لانگ ناول کا پنگا نہیں ڈالنا چاہ رہی. انشاءاللہ جب بھی لانگ ناول سٹارٹ کیا نا، جیسے نمل کیا تھا، دیا تھا، اور اس طرح سے دیے تھے، حالم بھی انشاءاللہ دوں گی. امیر، بڑی کل کل ٹائپ سٹوری تھی. ہیرو ہیروئن دونوں ہی عجیب اور پاگل تھے. انہیں جھگڑے کیے دونوں نے کہ بس ایک دوسرے کو مارنا ہی باقی رہ گیا تھا. اننا راز رکھا اور پھر اسی سے شادی کی. بندہ پہلے انسانوں کی طرح بات کر لیتے. بات تو سچ ہے، مگر بات رسوائی کی. ویسے کس ناول کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بشریٰ اعظم، بہت زبردست، بہت بہت زبردست ناول سسٹر ریڈ. تھینک یو ویری مچ بشریٰ. مانور، نائس ناول. مجھے لگتا ہے ناولز لڑکوں کو بھی ریڈ کرنے چاہیے تاکہ پتہ چلے مائنڈ سے بھی کوئی پرابلم کا سلوشن نکل سکتا ہے. تھینک یو مانور. ویسے سجیشن اچھا ہے آپ کا، میل حضرات کو ماننا چاہیے. خان مسکی، حنین نے تو دل جیت لیا آج. تھینک یو ویری مچ خان مسکی. میرے خیال آپ بھی پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی، کیونکہ مجھے آپ کی آئی ڈی دیکھی دیکھی لگ رہی ہے. ندا مقبول، وعلیکم السلام. اریج، آپ کی باتوں کا تڑکا بیسٹ لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر ندا. بشریٰ اعظم، نائس. ہائے ہائے کتنے وہ چلا گیا. تھینک یو بشریٰ. بشریٰ اعظم، بہت ہی اچھا لگا. پر اسد کا بتانا چاہیے تو اس کے ساتھ کیا ہوا. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس کی مامی اور وہ جو حماد بھائی تھے، ان کے بارے میں تھوڑا لکھنا چاہیے تھا. ہاں جی بشریٰ، بس یہی 2-3 فلاس تھے، باقی تو ناول اوورال اچھا تھا. اچھا، اگر آواز میری یہ جمائیاں کوئی فیل ہو نا تو اگنور کیجیے گا. میں صبح 8 بجے سے جاگ رہی ہوں اور اس ٹائم 1 بجنے لگا. تو معاملات خراب ہیں میرے، نیند کے ساتھ بہت برا حشر ہوا پڑا. تھوڑی سی مینٹل ڈسٹربنس بھی ہے، تو وہ اس وجہ سے نا بس بہت زیادہ نیند آ رہی ہے مجھے. اسلامک اسٹوڈیو، مجھے پوچھنا تھا، ایک ناول تھا جس میں ہیرو بہت ظلم کرتا ہے، ہیروئن پر بہت مارتا ہے. کزن ہوتی ہے اس کی، لیکن اپنی بہن کا بدلہ لیتا ہے. اس سے لڑکی 16 سال کی ہوتی ہے، پر اس چھوڑ کے چلی جاتی ہے. پھر ایک بیٹا ہوتا ہے. 6 سال بعد ملتے ہیں دونوں. اس ناول کا نام کیا ہے؟ یہ لنک شیئر کرتے ہیں. کیا وہ ناول میرے
چینل پہ پوسٹ ہوا تھا اسلامک اسٹوڈیو، اور کیا اس کے کریکٹرز کچھ اس طرح کی کوئی چیز بتائیں، اس سے مجھے نہیں یاد آتا، میرے یادداشت کا بہت زیادہ مسئلہ خراب ہے۔ راہ عشق سیکنڈ، ہبا شاہ فرسٹ میں، اچھا کہ پہلے یہ آپ نے پہلا ویڈیو کو ویو کیا تو انہیں سیکنڈ، اچھا لگ بھی سمجھ میں کہ اتنے بڑی پوزیشن چل رہی ہے۔ معصم سپر کلاسک ناول، تھینک یو ویری مچ معصم۔ معصم، نبیل سے شادی نہیں ہوئی پھر بھی ماورا خوش ہے، یہ بات بہت اچھے لگا، تھینک یو معصم۔ نبیل تو ویسے میرا نہیں خیال کوئی تھا اس میں، فیصل سی تے، حماد سی تے، ذیشان سی، نبیل تو کوئی بھی نہیں سی۔ میر آپ نے صحیح کہا، اس کے لڑکیوں کو اتنا بے وقوف بھی نہیں ہونا چاہیے، اتنی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ باتوں کو چھپا کر اپنا نقصان بھی ہو سکتا ہے، جب خود ہی کی غلطی نہ ہو تو اس کو اتنا مسٹیریس بیہیو کیوں کرنا، جیسے آپ کی غلطی ہو سب سیدھا سچ سچپن کو بتانا چاہیے تھا پہلے دن سے، اور پھر آپ نے صحیح کہا ان کا ذکر تو ہوا نہیں کہ ان کا کیا بنا تھا۔ ہاں جی، میں بس بڑی دفعہ صحیح کہہ جاتی ہوں۔ ایسے سب کافی دن سے 4-5 ناول ایسے ہو گئے ہیں جن کا اینڈ بہت عجیب یا ادھورا ہوتا ہے، اسٹوری خاص نہ بھی ہو تو بس آپ کی ریڈنگ سٹائل کی وجہ سے سنتی ہوں اور آپ کی ویڈیو کے لیے لائک کرتی ہوں، آپس کی بات ہے، ناول بس ایویں ہی تھے وہ، چلے کوئی نہیں، بچوں کوئی نہ کوئی ناول ہو جاندے یا میری خاطر اگنور کرو، باقی ہوتا ہے چلتا ہے دنیا۔ سیز پلیز مائنڈ نہ کیجیے گا، اور اب کوئی اچھے سے انٹرسٹنگ سے ناول لائیں جو پڑھ کر آپ بھی انجوائے کریں اور آپ کے سٹائل میں سن کر ہم بھی انجوائے کریں۔ ہاں جی انشاءاللہ، آج تو یہ کوشش کی تھی میں نے، تو انجوائے کرتے کرتے پڑھا ہے، آپ لوگوں نے پتہ نہیں انجوائے کیا کہ نہیں کیا، باقی یار مکس ہوتے ہیں موسٹلی ناول، تو میں پڑھے ہوئے اپنے اپلوڈ کرتی ہوں سرچ وغیرہ کر کے، لیکن بس سم ٹائم ہو جاتا ہے بیچ میں نا اینڈنگ میں کوئی ایک دو فلاور آ جاتا ہے، اور میں نے کیوں برا منانا، آپ کون سا مجھے کچھ کہہ رہے ہیں، کریکٹر پہ بات کریں، میں ہی جب آپ کو اجازت دے رہی ہوں، میں آپ کو فریڈم دے رہی ہوں کہ بھائی اپنی رائے کا کھل کے اظہار کریں، لیکن اب بھی نا تھوڑا سا ایشو چل رہا تھا پچھلے دنوں میرے ساتھ نہیں، فرینڈ کے ساتھ ہی، کہ کچھ لوگ نا یہ کریکٹر پہ بات کریں، ہر چیز کریں، جیسے میں بھی بولتی ہوں اپنی رائے کا اظہار کرتی ہوں، کریکٹر کے اوپر بات کریں کہ وہ ایک فرضی کردار ہے، لیکن کچھ لوگ اتنا زیادہ اس کو لے لیتے ہیں کہ اس کو نا بندے کو، ریڈر کو، مطلب جو نریٹر ہے یا کوئی رائٹر ہے اس کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، بد دعاؤں پہ اتر آتے ہیں، تو یہ چیز جذباتی ہو جاتے ہیں ضرورت سے زیادہ ہی، تو یہ چیز غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ کریکٹر کو کہہ رہی ہیں، ناول کو کہہ رہی ہیں، میں نے کیوں مائنڈ کرنا ہے امر جی۔ تو گائز یہاں پہ ناول کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچا، کیسا لگا آپ کو ناول، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اینڈ پہ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میرے ماموں کی اس ٹائم کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہے، بہت زیادہ ناساز ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، وہ ہاسپٹل ایڈمٹ ہے، کائنڈلی ان کے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی دے، اللہ پاک ان کو اپنے امان میں رکھے، ان کے لیے آسانیاں کرے، بہت زیادہ کریٹیکل کنڈیشن ہے ان کی، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے، کہ ڈاکٹر نے بہت مطلب اچھے ڈاکٹر نے نہیں بولے ہوئے نا، اچھے الفاظ نہیں ڈاکٹر نے تسلی نہیں کروائی ہوئی، تو باقی بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا ضرور، نماز پڑھ کے لازمی ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں کہ میری اب بس ہو گئی ہے، میں نے سونا ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ جی۔